حسن صاحب، فوجی عدالت نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی. کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ یہ تو سیکنڈ ہینڈ خبر بھی نہیں رہ گئی. کل سے وہ کان پک گئے ہیں سن کے. سارے اخبار پتہ نہیں کس ٹائپ کے لوگ ہیں. ہم بھائی ٹھیک ہیں، ہو گئی سزا. لیڈز لگی ہوئی ہیں اخباروں میں، سپر لیڈز لگی ہوئی ہیں. تو پارٹ آف دا گیم والی بات ہے. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تو نہیں کبھی انصاف کو ملا، کبھی بھی نہیں. لیکن اگر کبھی لوگوں کو بات کرنے دیکھا تو میں نے کسی کے منہ سے کلمہ خیر نہیں سنا اس شخص کے بارے میں. ایک رونت، فرانیت، ایروگنس، کوئی اس طرح کا مجھے تاثر ملتا تھا. نہ میں نے کبھی کوئی سوال پوچھا ان کے بارے میں. تو اللہ پاک نے کہا بھی ہے کہ میں انسانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. یہ بات انسانوں کی نہیں ہے، قوموں اور قبیلوں میں بھی عروج و زوال کا جو ہے وہ چکر چلتا رہتا ہے. آپ یقین کرو، میں نے سعودی عربیہ میں عیدی امین کو دھکے کھاتے دیکھا ہے. دھکے کھانے والی بات ہی ہے. وہ اس کو عنوانوں میں نہ لینا کہ اس کو دھکے دے رہا تھا، کچھ بھی نہیں. کسی نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. پوری انسانی تاریخ خود ہماری اپنی دیکھ لو. کیا ہے پھانسی گھاٹ جتنا مرضی اس کو رومانٹیسائز کر لو آپ، تختہ دار فلانا ٹمکانا، کیا واٹ ہیپنڈ اینڈ ٹو سو مینی ادرس. لیکن نہیں، سیکھتے نہیں ہیں. ان کے بارے میں تو کبھی خیر کی خبر میں نے سنی نہیں. اپیل کا تو ابھی ہے، اور یہ کیا خبر شبر ہے، کل سے اب تک کان پک گئے. یہی کچھ سن لو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں، پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں پھر آگے چلیں. ہائے، محبوب خدا نے کہا تھا ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے. باقی تم 50,000 دیکھو. بات سنیں، یہ آئین شائن یہ سارے ڈھونگ ہیں. ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرتے ہیں، یا اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیڑا آئین، کیڑا فلانا، کیڑے صوبے، کیڑے انہوں دے سائزز. اندازہ لگاؤ نا ذرا اس ملک کی بدنصیبی کا، بے چارگی کا، بے بسی کا اور مسخرے پن کا. ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ تندہی سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ دے پتر دی لاٹری نکل آئے. دوجا جو ہے وہ بھی اسی چکر میں لگا میری بیٹی کی لاٹری نکل آئے. یہ ملک نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے. یہ ہمیں لاٹری گھر سے ہی ہے. پرائز ماؤنٹ نکل رہے ہیں، کسی کا نکلا ہے کسی کا نہیں. لیکن جن کے نکلتے ہیں وہ مخصوص لوگ ہیں، انہی میں سے نکلنا ہوتا ہے. تو ترمیمیں جتنی چاہو کرو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی کو خدا کا خوف کرو. کوئی ترمیم 1 2 3 ایسی کرو جس سے عام پاکستانی کی زندگی میں ترمیم ہو، بھوک سے، غربت سے، جہالت سے. یہ تو ہوئی ترمیم. باقی کیا ہے یہ جن لوگوں نے یہ آئین بنایا تھا؟ مجھے سارے یاد ہیں، آج تک وہ میرے سامنے تصویر آ گئی ہے. کون لوگ تھے وہ، کیا کرتے تھے، کیا ان کے بیک گراؤنڈ سے. اس کے بعد کیا ٹھوکا پٹی شروع ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو غریب کا جوتا ہے آئین. ایتھے پیبند لگ گیا، اتھے لگ گیا، اتھے لگ گیا. ہم نے لفظ اٹھائے ہوئے ہیں ویسٹ سے، بہت کچھ، بہت. ہمارا سارا، ہماری گفتگویں، ہماری خبریں، وہ ایک عجیب لگتا ہے جیسے اب نارمل قسم کے دولے شاہ کے چوہوں کا کوئی سماج چل رہا ہے. کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے. ترمیم، کوئی عوام کی زندگی بد سے بدتر ہو گئی، اس میں کوئی ترمیم کام نہیں آئی ان کو. کوئی چیز مجھے بتاؤ جو اس ملک میں بہتری کی طرف گئی ہو. میں آئیڈیل کی بات ہی نہیں کر رہا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی فلاں 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 نہیں. کوئی ایک ایریا انسان عوام سے وابستہ لوگوں کا، کوئی ایک جس میں آپ کو کوئی شاندار. میں نے ایک سپاہی سے ڈپٹی کمشنر، پتہ نہیں عبدالغفور نام ہے اس کا، بننے والے کی داستان پڑھی ہے. خدا کی قسم شرم آتی ہے یہاں کا شہری کہلوانے پہ. اپنی قید کی کہانی لکھتا ہے نیب کے ہاتھوں، اور پھر جو واردات وہ لکھتا ہے عبدالغفور میرا خیال.
He started his career as an ordinary سپاہی وغیرہ میرا. اس کے بعد اس نے یہ کیا وہ کیا and he ended up as ڈپٹی کمشنر. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ کتاب. اس میں کوئی کلاس نہیں ہے کتاب میں, اس میں پاکستان ہے. چلیں. حضرت صاحب, لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال ہوا کہ موجودہ حالات میں وزیر اعظم بنیں گے, جس پر بلاول بھٹو نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. کانوں کو ہاتھ لگانا بھی ٹھیک ہے, لیکن اج جنوں آواز آئے آجا کاکا حلف چکنا ہے تو اسی دیکھو کیسے پہنچیں گے بلاول میاں. فضول بات ہے, وہ ایک امیجیٹ ری ایکشن تھا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ ذلت کا کھاتا ہے, یہ کیڑا وزیر اعظم تفلانا ٹمکانا, اور جو کچھ ہے ساری تاریخ تمہارے سامنے. ہوتا کیا ہے؟ اچھا تو یہ کانوں کو ہاتھ لگانا بھی ٹھیک ہے, لیکن شرط لگا لو. ابھی کال آیا کہ آ جاؤ تم نے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانا ہے. تم پھرتیاں دیکھو پھر پہنچ جائیں گے. یہی تو دوڑ ہے, اور ہے کیا یہاں. ٹھیک ہے, نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں. صاحب, آپ نے بھی سب کی طرح معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کا وہ ولاگ تو دیکھ لیا ہوگا, جس میں وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان رو رو کر سنا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بگ بردر کا بھی شکریہ ادا کریں جنہوں نے ان کی جاں خلاصی کرائی. اس ظلم کی داستان پر کیا کہیں گے؟ دیکھو مریم, سوائے اس کے کہ بندہ ذلیل ہوتا ہے, اپنی آنکھوں میں گرتا ہے, یہاں ایک ایسے معاشرے میں جنم لینے پہ پچھتاتا ہے, بے بسی محسوس کرتا ہے. اور کیا محسوس کرنا, آپ نے کیا کیا ہے آپ بتاؤ, جس سے پوچھ لو. لفظ مختلف ہوں گے, بات ایک ہی ہوگی. درندے تھے وہ, اور خدا کی قسم درندے بھی نہیں. درندہ ایک کو پکڑ کے چیر پھاڑ کرتا, وہ تو پورے خاندان کو چیر پھاڑ کرنے میں مصروف تھے. اور دیکھو ڈکی بھائی, یہ اس کا میں نے ذکر تو 2-4 دفعہ سنا, تو مجھے نہیں پتا تھا کون ہے کیا ہے. میرے پاس آیا اپنا اخلاق, میرا فیوریٹ وہ اٹینڈنٹ ہے, اس نے مجھے مجبور کر کے دکھایا. خدا کی قسم میرے ذہن میں ڈکی بھائی کو کامیڈین ٹائپ کو چیز تھی. وہ اتنا کیوٹ پیارا سا بچہ, وہ اس میں دیکھے سارے مناظر, اس کی بزرگ بوڑھی ماں, اس کی کیوٹ سی بچی, وہ چھوٹی سی ینگ لڑکی, اور یہ کتوں کی طرح بھنبوڑ رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں, ٹھڈے مار رہے ہیں, ننگی گالیاں نکال رہے ہیں. خدا کی پناہ ہوئے, یہ پتہ نہیں ہمارے بزرگوں سے کون سا گناہ ہوا تھا کہ ڈکی بھائی. اچھا میں بڑا, مجھے اس بات کی نا تکلیف تو کیا ہونی تھی, لیکن مجھے بڑی عجیب سی لگی. لکی بھائی کو چاہیے تھا کہ وہ نام بتاتے, اب بھی بتا دیں, ان سے اجازت لے کے بگ برادر جس کو وہ کہہ رہا تھا. احسان ہے اس آدمی کا. اور یہ اتنے شیطان تھے, انہوں نے اپنے ادارے کو تو ذلیل کیا ہی کیا, انہوں نے ایجنسیز کے اوپر گند اچھالا, ان کو بیچتے رہے. بگ برادر اگر تفصیلیں نہ پڑھو تو ایک بچہ اگر یہاں اپنے مقام پہ پہنچا ہے, کتوں کی طرح اسے کروڑوں روپیہ لینے کے چکر میں اس کو ذلیل کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, اس کی ماں کو, اس کی بیوی کو. اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے. خدا کی قسم ان پہ بھوکے کتے چھوڑنے چاہیے, چاہے وہ مر جائیں, ان کا گوشت نوچ کے, چاہے وہ بھوکے کتے مر جائیں. یہ انسان نہیں ہے. پاتا نہیں کیا گند, کیا غلاظت کھلا کے اپنی اولادیں پال رہے ہیں. یہی کچھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس ملک میں. اتنی بھیانک صورتحال. میں نے کبھی اس کا میں نے نام سنا تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا. میرے ذہن میں اور ہی طرح کا, تو معصوم سا بچہ ہے, داڑھی سی رکھی ہوئی ہے, گپلو سا, گپل ڈپل سا بچہ ہے, کارپٹ پہ بیٹھا ہے, اور تھرو آؤٹ وہ ریزسٹ کر رہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے یا وہ رو نہ پڑے. یہ کون تھے؟ یہ درندے بھی نہیں, خدا کی قسم. اور یہ قدم قدم پہ ہے. ابھی جو میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا, سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک, پڑھ کے دیکھو. اس کے ساتھ ایک گورنمنٹ, سینئر گورنمنٹ فنکشنری ہوتے ہوئے نیب میں کیا کچھ ہوا, نتیجہ نکلا. لیکن وہ زندگی سے تو حذف ہو گیا اس کے. وہ اتنے ہفتے, اتنے مہینے جتنے بھی اس نے گزارے ہیں نیب کی کسٹڈی میں ان درندوں کے پاس,
کچھ بھی نہیں.